اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے تاکہ آپ کو ترنت نوٹیفیکیشن ملے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کوئی ایسے نہیں کوئی وقتی بیماری، یہ ماحول کے اثرات سے اور بعض اوقات ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں اور ان سے اتنی آسانی سے نکلا نہیں جا سکتا، اور کوئی منتر بھی نہیں ہوتا کہ ایک دم ہم چاہتے ہیں کہ اثرات ہو، ایک دن ہم پڑھیں، ایک دن ہم کچھ کریں اور فوری بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ممکن ہے۔ ماحول کے اثرات، تربیت اور رنگ رنگ کی باتیں جو انسان اپنے آس پاس سے سنتا ہے، وہ جو انفارمیشن آتی ہے انسانوں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، وہ انفارمیشن، وہ جو ہماری فطرت کی انفارمیشن ہے اندر ہمارے اسٹورڈ، اس کو کرپٹ کر دیتی اور اس کے اندر اپنی انفارمیشن ڈال دیتی، جس کے نتیجے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فساد بڑھتے بڑھتے پورے ذہن کو یا جسم کو یا جس چیز کو فساد ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھی یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی مرض ہوتا ہے اس کا علاج اس کے ضد میں ہوتا ہے، اپوزٹ میں ہوتا ہے۔ اگر وائرس نے اٹیک کیا ہے اور اچھے بھلے جسم کو اس نے کرپٹ کیا ہے، فساد اس میں کیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ لانا ہوگا۔ اصل میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل بیرونی اثرات جتنے بھی ہیں ان سب کے ذریعے انسان کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس فطرت کو کیا چیزیں مسخ کرتی ہیں؟ ماحول، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس کی روشنی میں مجھے ایکسپلین کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے واقعی کچھ دیکھا ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ گڈ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وائرس اٹیک کرتا ہے۔ جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو آگے کیا ایکشن شروع ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی انفارمیشن ڈالتا ہے اور اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس سیل کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس پر یہ انفارمیشن حاوی ہو جاتی ہے۔ ان سب کے علاج میں پھر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ شفا کے لیے، فطرت کی طرف واپس لانے کے لیے پھر وہ اللہ نے وحی کے ذریعے جو کچھ اتارا ہے وہ انفارمیشن اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو پیوریفائی کرے گی، وہ اس کا علاج کرے گی، وہ اس کی اصلاح کرے گی، پھر جا کر انسان اپنی اصل پر آئے گا۔ سب سے پہلی اور اہم ترین بات کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس مصیبت سے نکلنا ہے، میں نے اس مرض کا علاج کرنا ہے، میں نے اپنے اندر سے اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ جب تک آپ نے، کیونکہ وہ پتہ کیا، وہ ایسا حسین خیال ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ جس سے نفس لذت پاتا ہے۔ تو انسان کی ویکنس یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان کا نفس لذت پاتا ہے، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی کیوں نہ ہو، مہلک ہی کیوں نہ ہو، وہ ایڈکشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود ہی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں تو پہلی بات ہے سچی نیت اور ارادہ کہ میں نے اس سے نجات پانی ہے اللہ کے اذن سے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ ہلاکت انگیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں گے، آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا اور یقیناً آپ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر رہے اگر آپ کا ارادہ سچا ہو اور آپ وہ کریں جو یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ ہم ہی سچے نہیں ہوتے، ہم کہتے تو ہاں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مہلک ہے، لیکن جو ہی موقع ملتا ہے پھر فوراً اپنی اصل پہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی نقلی دلیل بتائیے۔ نقلی دلیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے، کیونکہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ نقلی سے مراد شاید جعلی ہے، تو جعلی نہیں بلکہ اصلی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن شفا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں نقل کی بنیاد پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جتنا ایمان اور یقین اس بات پر زیادہ ہوگا اسی درجے کی شفا نصیب ہوگی۔ کچھ لوگوں کو نقل کے ساتھ عقل کی دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جاننی بھی ضروری ہے۔
اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اور کوئی عقلی دلیل بتائیے. نقلی کا اپوزٹ ہوتا ہے عقلی. کوئی عقلی دلیل بتائیے. السلام علیکم جی. یہ ایک ریسرچر ہیں عبدالرحیم الخلیل، جنہوں نے کئی سالہ تجربے سے اور بہت زیادہ تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ واقعی شفا ہے، یعنی اس کی سائنسی بنیاد فراہم کی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے جو تجربات کیے اور جو تحقیق کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی انفارمیشن وار ہے. جو جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے سیلز کچھ جو بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بیرونی یا خارجی کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جیسے وائرسز وغیرہ ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ ایسی ڈال دیتے ہیں ہمارے سیلز کے اندر کہ جو کہ ہمارے نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے سیلز کے اندر، جو ڈی این اے کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کرپٹ کر دیتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اور جو یہ قرآن کی آواز ہے اور اس میں اس کے مخصوص اثرات ہیں جس میں انفارمیشن بھی ہے اور مخصوص الفاظ کا اٹھانا اور اس کا وہ سب، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کرپٹڈ فائل کو یا کرپٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو دوبارہ سے ری پروگرام کر دیتی ہیں، اور اس ری پروگرامنگ کی وجہ سے وہ سیلز ہیلدی ہو جائے جی ریفارمیٹنگ ہو جاتی ہے. اور اس کو انہوں نے یعنی باقاعدہ ایک تحقیق کے ذریعے سے یہ سائنسی بنیاد فراہم کر دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عام کیا جائے تاکہ ڈاکٹرز اور اسی پیشے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے قائل ہو سکیں کہ قرآن بھی ایک واقعی شفا ہے اور قرآن کے ذریعے سے بھی ہیلنگ ہو سکتی ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ 100% کیور فار آل کائنڈ آف النیسز میں موجود ہے. تو جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں جو ٹرمینالوجی انہوں نے یوز کی ہے وہ ساری آپ کو آنی چاہیے. کیا ٹرمز یوز کی ہیں؟ نمبر 1 سیلز وائبریٹ کرتے ہیں، کل فی فلک یسبحون. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر سیل کے ارد گرد الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. اس کو کیا چیز ڈسٹرب کرتی ہے؟ بیرونی اثرات، آوازیں خاص طور پر. تو یہ جو ساؤنڈ پولوشن آپ نے سنا ہوگا لفظ، کہ ہر وقت طرح طرح کی آوازیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض باتیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض باتیں سن کے آپ جلنے لگتے ہیں، بعض باتیں سن کر آپ کو شدید غصہ آتا ہے، بعض باتیں سن کر آپ مسکرانے لگتے ہیں، بعض باتیں آپ کو ہنسانے لگتی ہیں، ہے نا؟ تو کیا چیز ہے؟ آواز ہی تو ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر آواز کا مختلف تاثر ہوتا ہے. جو اچھی آوازیں ہوتی ہیں، خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، ان سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اور جو کرخت آوازیں ہوتی ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. آپ دھیمے انداز میں بات کریں تو سننے والے پہ اثرات اور ہوں گے. آپ سخت اور شدید یعنی سختی کا سا انداز لیے ہوئے ہوں تو سننے والے پر اور اثر کرے گا. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی سورۃ الفاتحہ ہے، اگر آپ قاری مشاری کی آواز میں سنیں تو اثر کچھ اور ہوگا، سدیس کو سنیں تو کچھ اور ہوگا، سعد الغامدی کو سنیں تو کچھ اور ہوگا. بات تو ایک ہی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ہر ایک کے پڑھنے کے انداز سے آپ کے بدن کے اندر جو وائبریشن ہے، جو سیلز کی وائبریشن ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے. جی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پگھلنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں سائنس کے ذریعے ثابت کی گئی ہیں وہ آلریڈی ہمارے دین میں موجود ہیں. تو یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں خاص طور پر، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی اخلاقی اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ آپ کے جسم کو بھی شفا نصیب ہوتی. اور جسم کے علاوہ اب دیکھیں نا، جسم کے سیلز تو سب نے ڈسکور کر لیا اور ان کے اندر کیا کچھ ہے اس پر بھی بہت کچھ پڑھا لکھا گیا، ریسرچ ہوئی. لیکن روح کا علم تو اللہ نے بندوں کو دیا ہی بہت کم ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو روح کے سیلز تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہیں. اور قرآن کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ روح. تو روح کا روح سے گہرا تعلق ہے. روح کا علاج روح سے ہی ہوگا، یعنی وحی سے ہی ہوگا، قرآن ہی سے ہوگا. اور اگر روح اسٹرانگ ہو، روح صحت مند ہو، تو جسم بھی صحت مند ہونے لگتا ہے. اور انسان کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اور الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو قرآن جیسی نعمت دی ہے. تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گی کہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھیے. اس کے جو مخارج ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہا خا ہی نکالتے رہو،
اور وہ ہنستے ہیں اور اس کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں. تو ایک ہے قرآن کو ایک عام انداز میں پڑھنا، اس کے اثرات پر کچھ اور ہوں گے، جیسے مخارج ہوں گے، جیسے آپ کا انداز ہوگا ویسا ہی اثر ہوگا. اور اگر آپ صحیح طور پر پڑھیں گے، حق کا تلاوت ہی کریں گے، تو اس کے یقیناً آپ کے اپنے اوپر اور جس کو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس پر بھی اثرات مختلف ہوں گے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. عربی کے نہ صرف یہ کہ الفاظ بلکہ ان کے مخارج اور پھر ان کے معنی اور پھر ان کا استعمال، یہ سب اپنے اندر ایک روح لیے ہوئے ہیں. روح ہے ان کے اندر جو ہماری روح پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہماری روح پر بلکہ تمام سیلز پر، ہر چیز کے جو اندر ایٹمز ہیں یا سیلز ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی کے اس ممبر کا واقعہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ممبر کو چھوڑ کر دوسرے ممبر پہ گئے تو وہ رونے لگ گیا، آہیں بھرنے لگ گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی چیزیں ہماری آوازیں سنتی ہیں اور ان کے اپنے درجے کا جو شعور ہے ان کے اندر، ہر چیز میں شعور ہے نا، اور شعور کے لیول ہیں. جیسے انسانوں میں درجے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی درجے ہیں. کچھ جانور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑے ذہین ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو جمادات ہیں، سالڈ چیزیں ہیں، ان کے بھی لیولز ہیں. نباتات کے اندر، پودوں کے اندر سینس اور طرح ہے، یعنی سب سے زیادہ تو اللہ نے عقل انسان کو دی ہے. پھر جنات ہیں، پھر اسی طرح فرشتے ہیں، پھر اسی طرح جانور ہیں اور جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے اندر کی جو سمجھ بوجھ ہے. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے پودوں کا، پھر لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں. پھر اس کے بعد جمادات ہیں جیسے پتھر وغیرہ ہیں. اور پتھروں کی جو تسبیح ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. اور بخاری میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بعض اوقات تسبیح سنوائی بھی، یعنی حتیٰ کہ جو چیز ہم چبا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے ایک طرح سے. ان کا اپنا اپنا انداز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے، ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، تو یہ چیزیں قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی. اور اگر ان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہی چیزیں انسان کے حق میں گواہی دے گی. بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں سن نہ لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہی ہے، اور جو دیواریں ہیں ان کے بھی کان ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سن رہے ہیں. تو اس لیے تقویٰ کی زندگی وہی زندگی ہے جس میں انسان اللہ سے ڈرے اور اس کے بعد ان سب چیزوں سے حیا کرے جو اس کے آس پاس ہیں، اور کوئی فحش کام نہ کرے، کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو. یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جو اپنے سارے مریضوں کو سورۃ الرحمن 7 دن پڑھنے سننے کا کہتے ہیں، اور دن میں 3 بار سننی ہوتی ہے. اس عمل سے بہت سی لاعلاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں جو بہت لمبے عرصے سے تھیں، وہ بھی ٹھیک ہوئیں. یہ ان کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. قرآن ہے، سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پر بھی نظر کرنی ہوگی. قرآن اگر اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس میں شفا ہے تو ضرور شفا ہوگی. قرآنی ویوز جو ہے ہمارے نفس کے اندر کی ڈسٹربنس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب بھی کوئی بیماری یا آرگنزم ہماری باڈی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر جو آلریڈی فورسز یا سولجرز ہمارے جمع ہوتے ہیں امیونٹی کی فارم میں، وہ اس سے فائٹ کرتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنزم زیادہ اسٹرانگ ہے یا اندر کی جو جراثیم جو ہماری اینٹی باڈیز ہیں بنے ہوئی آلریڈی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر تو اینٹی باڈیز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں تو جراثیم مر جاتا ہے، وہ اس کا سانس بند کر دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے جراثیم. اگر تو جراثیم زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ انویٹ کر جاتا ہے. اب جب وہ انویٹ کرتا ہے تو وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں روحانی طور پہ ہمارے اندر جو وہ بے چینی اور سب چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹس اے سمپٹم آف ڈپریشن اینڈ آل دیٹ. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اندر پوری طریقے سے جراثیم چلے جاتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈیز بنتے ہیں. اب وہ سارا اسی بھی چیز پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی فورس ہے لڑنے کی، آپ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ باڈی جو ہے بالکل ہی خراب ہو گئی ہے، جراثیم کے اندر آ گئی ہے. ہاں، اور پھر وہ اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے تو آبویسلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اٹس بٹ نیچرل کہ اللہ کے کلام سے ہی افیکٹ ہوگا ہر چیز پہ. بالکل. یعنی شیطان جب آ کے آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا، آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا تو آپ متاثر ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہوگا جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی اور وہ دھل گئی. مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کے علم اور یقین میں اور اضافہ ہوا
اور آپ کی اصلاح ہو گئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو. اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ ہر روز. یہ جو ہر نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, ڈز اٹ میک سینس کہ بٹوین ٹو پریئرز کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر, کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو, کرتی ہے نا. تو پھر ہمیں فزیکلی بھی ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے اور پھر اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پہ فرض کر دی کہ گزارا ہی نہیں اس کے بغیر, یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور ہم ہر وقت مصیبت کے بارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہوں, حالانکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب نہ جائیں, ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے.